سعودی عرب میں جماعت التبلیغ والدعوہ یعنی الاحباب کے خلاف حکومت کی مہم پر بھارتیوں اور عربوں کا رد عمل۔ آج کا یہ اہم موضوع اور ساتھ میں گلف ملکوں کی دوسری خبریں بھی۔ آج سوموار کا دن اور دسمبر کی 13 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب۔ سعودی سیکیورٹی کے محکمے نے جدہ کے مختلف مقامات سے 12 چوری کی گئی گاڑیاں برآمد کی ہیں اور ایک چور کو بھی پکڑا ہے جو سعودی شہری ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاض کے سول ڈیفنس کے محکمے نے النسیم علاقے میں ایک رہائشی عمارت میں لگی آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ آگ بجلی کے شارٹ سرکٹ سے لگی تھی۔ اس حادثے میں ایک خاتون زخمی ہو گئیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے 5 سعودیوں کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر کرنسی ایکسچینج کی سستی سروس دینے کا اعلان کر کے لوگوں کو ٹھگتے تھے۔ وہ ریاض کے ایک محلے میں ایک ریزیڈنشیل یونٹ میں رہ کر اپنی سرگرمیاں چلا رہے تھے۔ ان کے پاس سے نقلی کرنسیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریاض کے علاقہ سلطانہ کے سبزہ میں جھاڑیوں اور درختوں میں آج صبح آگ لگ گئی جسے سول ڈیفنس کے محکمے نے بجھایا۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ سعودی کابینہ نے 2022 کے سالانہ بجٹ کو منظور کر لیا ہے جس میں 1045 بلین ریال کا ریونیو اور 955 بلین ریال کے اخراجات دکھائے گئے ہیں۔ سعودی نیوز ایجنسی SPA کے مطابق یہ 90 بلین ریال کا سرپلس بجٹ ہے۔ اس بجٹ کی منظوری کے بعد سعودی عرب کے فنانس منسٹر محمد الجدعان نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس یا ویٹ پر نظر ثانی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں جولائی 2020 میں ویٹ میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سال اپریل میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ویٹ عارضی یا ٹیمپروری ہے اور 1 سال سے 5 سال کے درمیان یہ کم ہو سکتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ 5 سے 10% تک ہی رہے اور اس طرح کورونا کی وبا کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں توازن پیدا کیا جا سکے۔ جماعت التبلیغ والدعوہ کے خلاف جنہیں سعودی وزارت امور اسلامی کے مطابق الاحباب بھی کہا جاتا ہے، جمعہ کے خطبوں کے بعد عرب میڈیا میں بحث تیز ہو گئی ہے، لیکن کسی بھی عربی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پابندی کی بات صرف بھارتی میڈیا میں کہی جا رہی ہے۔ سعودی عرب ان خلیجی ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کسی بھی جماعت یا گروپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اسلامی امور کی نگراں وہاں کی وزارتیں ہوتی ہیں۔ سوال ہے کہ بھارتی میڈیا میں تبلیغی جماعت پر پابندی کی بات کہاں سے اور کیوں آئی؟ ایک امریکی عربی چینل الحرہ نے تبلیغی جماعت کے ترجمان سمر الدین کا بیان ٹائمز آف انڈیا کے حوالے سے نقل کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر لگے الزامات اس جماعت کو بدنام کرنے کی مغربی سازش ہیں۔ ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جماعت التبلیغ والدعوہ کے خلاف مہم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کی پشت پر بااثر مغربی قوت کار فرما ہے۔ الحرہ نے سمر الدین کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ تبلیغی جماعت دراصل عالمی دہشت گردی کے خلاف ایک قلعے کے طور پر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ کسی بھی دہشت گردی میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ سعودی حکومت لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے بیشتر اخبارات نے سعودی حکومت کا موقف نقل کیا ہے، لیکن ایک آزاد عربی ویب سائٹ الرأی اليوم نے ایک عرب قلمکار محمد مصطفیٰ العمرانی کا مضمون چھاپا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے جماعت التبلیغ والدعوہ پر جو الزامات لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، تبلیغی جماعت نے بعض انسانی کمزوریوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کا یہ الزام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جماعت بت پرستی سے متاثر ہے، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ جماعت التبلیغ والدعوہ کو نصیحت کرتی بجائے اس کے کہ اس کو ڈیمونائز کرنے کی مہم چلائی جائے۔ محمد العمرانی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اخوان کے خلاف اپنی لڑائی کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتی ہے کہ وہ حکومت چاہتی ہے
تو جماعت تبلیغ کو وہ کیوں نشانہ بنا رہی ہے جبکہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ تو محض زہد و تقویٰ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ راس الخیمہ کی پولیس نے کہا ہے کہ دھند یا اسموگ کے وقت گاڑیاں چلانے کے وقت غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اگر دھند کے وقت ٹریفک کے قوانین کی مخالفت کی گئی اور گاڑیاں لائٹ جلائے بغیر چلائی گئیں تو 500 درہم جرمانہ، 4 بلیک پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ گاڑیاں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کم ہی چلائی جائیں۔ راس الخیمہ میں ایک عرب نے عدالت سے شکایت کی کہ ایک عورت اس سے واٹس ایپ پر وائس میسج بھیج کر یہ دعویٰ کرتی رہی ہے کہ اس نے اس سے شادی کی ہے اور اس سے بڑی بڑی رقم اینٹھنے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے اس عورت کو حکم دیا کہ وہ اس عرب کو 5000 درہم بے ادبی اور بدسلوکی کے معاوضے کے طور پر ادا کرے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اس عورت نے اس طرح کے پیغامات بھیج کر اس شخص کو ہراسا بھی کیا۔ اس عورت کو 1 مہینہ قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اب بحرین کی ہیلتھ منسٹری نے کہا ہے کہ 12 دسمبر یعنی اتوار کو 19,100 لوگوں کا کورونا کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 28 کیسز پازیٹیو پائے گئے، جس میں سے 9 غیر ملکیوں کے درمیان ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں۔ 12 ان لوگوں میں کورونا پایا گیا ہے جو کورونا کے مریضوں سے ملے تھے۔ 7 لوگ ملک سے باہر سے کورونا لے کر آئے۔ بحرین کے انٹرنیشنل ایگزیبیشن اینڈ کانفرنس سینٹر میں آج یعنی سوموار سے خریف ایگزیبیشن شروع ہو رہا ہے۔ نمائش لگانے والی کمپنی انفارما مارکیٹس نے کہا ہے کہ اس نمائش میں داخلہ تمام لوگوں کے لیے مفت ہوگا اور یہ 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس نمائش میں بھارت اور پاکستان کے بشمول دنیا کے 18 ملکوں سے تقریباً 600 کمپنیاں اپنے ساز و سامان کی نمائش کریں گی۔ سلطنت عمان میں منسٹری آف ہیلتھ نے اعلان کیا ہے کہ 18 سال سے زیادہ کے لوگ جنہوں نے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز 6 مہینے قبل لی ہے وہ آج سے بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں۔ عمان میں آج کورونا کے 10 کیسز سامنے آئے، تاہم کسی کی اس سے موت کی اطلاع نہیں ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے آج ہی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔